جی وحی اور علم غیب میں کیا فرق ہے؟ علم غیب تو اور چیز ہے نا، وہی تو جو نبیوں کے پاس آتی ہے وہی ہے۔ علم غیب، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، اس میں سے جو وحی کے ذریعے بتا دیں وہی ہے۔ اس لیے علم غیب کلی جو ہے نا صرف اللہ کی ذات کو حاصل ہے۔ علم غیب جزئی جو ہوتا ہے وہ پیغمبر کو اللہ عطا فرماتے ہیں، کلی نہیں ہوتا۔ یہ اصل بنیاد جھگڑا یہ ہے کہ علم غیب کلی جو ہے وہ کسی کو معلوم ہے سوا اللہ کی ذات کو، لیکن علم غیب جزئی جو ہوتا ہے وہ وہی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں بھی یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا۔ اس لیے دونوں میں یہ اس میں فرق۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار مثالیں قرآن میں بھی ہیں۔ یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کنویں کے اندر یوسف ہے، پتہ نہیں چلا، جب پتہ چلا تو وہ ابھی قمیض لے کر مصر سے چلے ہیں تو فرمایا انی لاجد الریح یوسف، تو خوشبو آ رہی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی چیزوں کی پہلے خبر دے دی، جاؤ بھائی ایک عورت جا رہی، خط لے کر پکڑو اس کو، اور ادھر 70 صحابہ اکرام بھیج دیے، پتہ نہیں تھا ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوگا، ان کو شہید کر دیا، اور آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ 2 مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی، اتنی تکلیف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، 70 قاری قرآن جو شہید کیے بے دردی سے، دھوکے سے لے گئے وہ۔ اور خود فرمایا آپ نے حج کے موقع پر، جب آپ نے حج فرمایا تو آپ نے حج قران کیا تھا، اس لیے آپ نے احرام نہیں کھولا، تو صحابہ بھی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، کیونکہ آپ نے نہیں کھولا۔ آپ نے فرمایا میں تو چونکہ ہدی لے کر آیا ہوں، جب انسان ہدی لے کر آتا ہے تو پھر وہ قران ہو جاتا ہے اس کا، وہ پھر احرام کھول نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے تمتع کیا تھا، تمتع پھر عمرہ کرو، پھر حلال ہو جاؤ، پھر دوبارہ آج کا احرام بند ہو۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ لو استدبرت من امری مستقبلت، کہ اگر پہلے مجھے اس بات کا علم ہوتا جو آگے پیش آنے والی ہے، ما سقت الہدیہ، تو میں ہدی نہ لاتے، یعنی میں بھی تمتع کا احرام باندھتا۔ معلوم ہے کہ اگر علم غیب ہوتا تو آپ بات نہ فرماتے۔ تو پہلے علم غیب کلی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے، اور جزئی جو ہے وہ وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیتے ہیں۔ کشف بھی ہو سکتا ہے، کسی بزرگ کو کشف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی کوئی بات بتا دے۔ جزاک اللہ۔